بس سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. عامر بھائی اب آ رہی ہے آپ کو بس؟ اسٹار بھائی ہمارے ساتھ شامل ہیں. برائٹ اسٹار بھائی کا دعا مانگے کو نیٹ ٹھیک ہوا ہو. برائٹ اسٹار بھائی وہ بٹ صاحب نیچے سن رہے ہیں. پہلے آپ کی نیٹ کی خرابی کی وجہ سے شاید ان کو صحیح طرح کچھ آپ کی آواز صحیح نہیں آ رہی تھی. اب اگر آپ ان کو سمجھانا چاہیں، خطاب کرنا چاہیں برائٹ اسٹار بھائی، تو وہ سن رہے ہیں نیچے. جی برائٹ بھائی آپ کو آواز آ رہی ہے ہماری؟ مجھے عامر حق بھائی نظر بالکل آپ نے صحیح کہا ماریا باجی. یہ جو میرے مسلمان بہن بھائی جو نیچے بیٹھ کے ٹیپ ٹیپ کرتے ہیں اور لائف کو اوپر لے جانے کا، سیکیور کرنے کا سبب بنتے ہیں، ماشاءاللہ، اور بھی کسی بھی قسم سے پارٹیسپیشن کرتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان سب کا اجر آپ کو دے گا. آپ دیکھیں گے ہم نے آپ کو کیا دینا ہے باجی سوائے دعا کے. یہ اجر تو آپ کو اللہ کے پاس جا کے پتہ لگنا آپ لوگ کتنا اکٹھا کرتے ہیں نیچے بیٹھ کے سن کے سپورٹ کا بھی. جی جی فیصل بھائی مجھے عامر بھائی نظر آ رہے ہیں، آپ کو آ رہے ہیں؟ افضال بھائی ہمارے ساتھ شامل ہوئے ہیں. افضال بھائی السلام علیکم. آپ نے آج کی گفتگو سنی عظیم بٹ صاحب کی اور ہمارے برائٹ سٹار بھائی کی، اور بعد میں ضیاء بھائی کی، اور بعد میں ماشاءاللہ ظفر اللہ شاہ صاحب کی. کوئی سوال، کوئی چیز اس حوالے سے پوچھنا چاہیں آپ؟ چلو نیچے چلیں گے. آپ مجھے عامر حق بھائی اوپر نظر آ رہے ہیں پینل پہ. فیضی بھئی آپ کو بھی نظر آ رہے ہیں؟ عامر حق بھائی وہ میرا خیال ہے ری سٹارٹ کرنے گئے ہوں گے ٹک ٹاک کو، کیونکہ وہ ان کو پرابلم ہو گئی تھی شروع، ان کو آواز کسی کی بھی نہیں آ رہی تھی. بڑی اسکرین پہ وہی ہیں. عامر بھائی کو ایک دفعہ میں ڈراپ کروں. عامر بھائی سن پا رہے ہیں مجھے پینل پہ نظر آ رہے ہیں عامر بھائی؟ نہیں عامر بھائی چلے گئے ہیں. نہیں ادھر مجھے نظر آ رہے ہیں. اب ڈسکنیکٹ کیا میں نے ان کو، اب گئے نیچے چلیں. جی فیضی بھائی جزاک اللہ. آج یہ میری پہلی لائیو تھی کیونکہ وہ مناظرہ تھا. ساحل بھائی بھی بیزی تھے، علی بھائی بھی بیزی تھے، تو پھر میں نے کہا چلے مجھے شرف حاصل. اور ماشاءاللہ ظفر اللہ شاہ صاحب آئے، عامر بھائی آئے، ضیاء بھائی آپ آئے، تو بڑی اچھی گفتگو ہوئی. اور بس یہی ہے. اب دیکھیں نا فیضی بھائی جو آج وہاں پہ، یقین جانے اب تو نا ان لوگوں سے وہ نفرت سی ہو گئی، کیسے اتنے جرات کر لیتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرنے میں. اور ہم تو حضرت عیسیٰ کو روتے تھے، کہہ رہے تو حضرت عیسیٰ کی گستاخیاں کرتے ہیں، لیکن آج جو انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں گستاخیاں کی ہیں، یہ تو بھائی کہنے کے لائق نہیں ہے. بندہ اب کیا کہ الفاظ نہیں ہے جو وہاں پہ جو ہوا. نعوذ باللہ. جی آپ کو بھی، ایس کے کو بھی، میں بومسی بھائی کو بھی، سب بھائیوں کی مجھے لائکس جب آپ کرتے ہیں نظر آتی ہے ہمیں میرے پیارے بھائی. سب بھائی جو لائک کرتے ہیں ہم سب کو پتہ لگتا ہے فلانا بھی لائک کر رہا ہے. اور یقین کریں یہ آپ کی لائکس ہی ہوتی ہیں. یہ جو رحیل آتا ہے جھوٹی رپورٹ کر جاتا ہے، کوئی اور قادیانی آتا ہے جھوٹی رپورٹ کر جاتا ہے. کل اما کو مرزا صاحب کی گالیاں سنا رہے تھے، وہ بھی کر گئی بٹ صاحب کی رپورٹ. تو اگر آپ لوگ یہ ٹیپ ٹیپ کرتے رہیں، پازیٹیو لائف لکھتے رہیں، تو وہ جو جھوٹی رپورٹیں ہو رہی ہوتی ہیں نا، ان کا اثر زائل ہو جاتا ہے میرے بھائیوں. تو آپ لوگ ایک قسم کی کنٹریبیوشن کرتے ہیں صرف ٹیپ ٹیپ کے ساتھ. آپ اپنے مسلمان بھائیوں کی لائف کو سیکیور کرتے ہیں کہ وہ جو سپیکر بیان کر رہا ہے اس کی سلسلہ چلتا رہے. بالکل فیضی بھائی. جی ساحل بھائی سن رہے ہیں؟ برائٹ سٹار بھائی کا پوائنٹ آف ویو لینا چاہ رہا تھا میں. نیچے واپس آ رہے تھے، کہہ تو رہے تھے میں واپس آ رہا ہوں، لیکن پتہ نہیں ابھی مجھے نظر نہیں آ رہی ان کی آئی ڈی. ہاں جی نہیں آ رہی، شاید آ جائیں. کوئی اور بھائی بات کرنا چاہ رہا ہو، ساحل بھائی، یا پھر کسی اور بھائی کا کوئی سوال ہو، کچھ بھی. دیکھنا ہے ثاقب بھائی کتنے خوش نصیب ہے ماشاء اللہ ود فیملی. فیض بھائی ثاقب بھائی بھی اسی لیے دیکھیں ان کو ملی ہے کہ آپ لوگ جس وقت وہ بیٹھے ہوتے تھے ان کے سامنے اچھے طریقے سے حوالہ جات کے ساتھ، قرآنی آیات کے ساتھ، حدیث کے ساتھ، بغیر گالم گلوچ کیے، بغیر مرزا صاحب کو تشنیع کا نشانہ بنائے حقیقت آشکار کراتے تھے. وہ انہوں نے 2 سال دیکھی ہے اور آپ سب نے دیکھا ہے. تو وہ یہی اگر ہم ان کو ثاقب بھائی کو برے برے القاظ کہہ کے، ان کو برے چیزیں کہہ کے کر رہے ہوتے تو آج وہ یہ چیز فیصلہ شاید بعد میں کبھی کرتے.
لیکن اچھے طریقے سے ان کو دعوت پہنچائیں گے تو ایک ایک بندہ یہی فیصلہ کرے گا، جو سعدیہ باجی نے کیا ہے، جو ملک اوان بھائی نے کیا ہے، جو سروا باجی نے کیا ہے، جو ساکی بھائی نے کیا ہے، جو عمران بھائی نے کیا ہے۔ یہ ہمارے بھائی آئے ہیں وہاں پہ، ویس بھائی اوپر آ کے بتائیں اور اوپر آئے ہمارے نالج میں اضافہ کریں۔ محمد ویس صاحب میں آپ کو انویٹیشن بھیجتا ہوں۔ یہ بھائی بھی بڑے اچھے ہیں۔ جی ویس بھائی کچھ کہہ رہے تھے آپ، ادھر کہیں نا سب کے سامنے تاکہ سارے سنیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ کے پاس تھوڑی کم آ رہی ہے، میرے خیال میں شاید آپ کے ہیڈ فونس تھوڑے دور ہیں۔ ابھی صحیح آ رہی ہے؟ جی اب صحیح ہے۔ میں ابھی تک تو یہیں پہ بیٹھا ہوا تھا، آپ لوگوں کو سن رہا تھا، ضیاء رسول بھائی کو، عامر بھائی کو، پھر وہ ختم نبوت والے بندے کی بات بھی سن رہا تھا۔ اس کے بعد پھر وہ ساکی بھائی آئے اچانک سے، تو صبح میں نے وہ اسکانی بھائی کی براڈ پہ دیکھا تھا ان کو، تو نہیں سنا تھا ان سے، وہ بتا رہے تھے ان کا کل رات والا سارا، تو میں نے بھی ان کو مبارک صبح دی تھی۔ ابھی پھر ادھر دیکھا تو میں نے کہا چلو جاتے ہیں، ان کو تھوڑا سا وہ کر کے آتے ہیں۔ ابھی میں گیا ہوں اس کی سیفی کی براڈ، اس کو میں نے جیسے ہی نیچے کمنٹ کیا اس نے تو مجھے بلاک کر دیا، لیکن اس نے کمنٹ پڑھ لیا، بس پھر شروع ہو گئی کہ جی وہ تو شکر ہے، ہم تو اس سے جان چھڑانا چاہ رہے تھے اور وہ چلا گیا، اور وہ تو ساری زندگی گالیاں دیتا رہا ہے، اور گالیاں دے دے کے اس لیے یہ تو تو تم بھائی مرزا غلام احمد قادیانی دیتے رہے ہیں ساری عمر، ان سے کب جان چھڑوائیں گے؟ یہ پوچھنا تھا نا میرے بھائی، اسی وقت آپ کا فرض تھا آپ پوچھتے کہ مرزا صاحب ساری عمر گالیاں دیتے رہے، اگر آپ نے گالیاں دینے والوں سے جان چھڑوانی ہے تو کب چھڑوائیں گے؟ گالیاں تو طلعت وان ملک دیتا ہے، گالیاں تو میاں فیورٹ دیتا ہے، 1122 دیتا ہے، مائنڈ روسٹر دیتا ہے۔ نادر نے ابھی تازہ گالیاں دے کے کہا ہے کہ یہ گالیاں مرزا صاحب نے دی ہیں، میں وہی گالیاں اٹھا رہا ہوں جو مرزا صاحب نے دی۔ یہ سب لوگوں سے نجات کب حاصل کرے گی جماعت قادیان؟ یہ فیصل بھائی ان کے پاس ایک بندہ بیٹھا ہوتا ہے نا، خرم، اوپر بیٹھا ہوتا ہے خرم، اس کے ساتھ میں نے 2-3 بار بحث کیا نا، تو وہ مجھے ابھی جانتا ہے، تو وہ میرے 2-3 کمنٹ پڑھنے کے بعد بھائی مجھے نظر آ رہے ہیں انون بھائی، میری کو مینیج ایکسیس چیک کریں، میں نہیں کسی کو اٹھا سکتا، نہ کسی کو ایکسپینڈ کر سکتا ہوں، صرف میں ساحر بھائی نیچے تشریف فرمائیں، ان کو اٹھائیں، میں آپ کو طاہر الویسی بھائی۔ نہیں فیصل بھائی میں نے ان سے یہی کویسچن کرنے تھے آگے۔ پہلے نہیں تھا۔ جی ماریا باجی، میں نے تو کہا ہے کون گالی نہیں دیتا، مجھے بتاؤ، میں نے سب کی گالیاں ریکارڈ کر کے رکھی ہوئی ہیں، ناصر کی، طلعت کی، میاں فیورٹ کی، 1122 کی، پٹی کی، عدیل جٹ کی، لطیف میر کی، میر سلیم کی، نادر کی، مسرور کی، یہ جو برائن احمدیہ ہے اس کی، خرم وہ جو بہنگا ہے اس کی، کس کی گالیاں نہیں ہیں میری پروفائل پہ اپ ڈیٹ، اور ایک دوسرے قادیانیوں کو ہی دیتے ہوئے۔ فیض بھائی اب چیک کریں ایکسس اپنی۔ میرا خیال ہے میں باہر نکل کے جاؤں گا تو پھر کوئی آئے گی، بات ہوئے گی۔ طاہر بھائی کو میں بلا لیتا ہوں۔ چلے کوئی نہیں، میں نے ویسے بھی ابھی عشاء ہونے لگی ہے ہماری، میں نے ابھی آپ سے ویسے بھی اجازت چاہنی ہے، میں نے اسی لیے آپ کو دعا دی تھی کہ آپ کی پہلی لائیو ہے ماشاءاللہ، اور پہلی لائیو پہ ہی آپ نے اچھے طریقے سے گفتگو کرا کے بات بھی اچھے احسن انداز میں ہو گئی، بٹ صاحب نے بھی اپنا موقع پیش کر دیا، اور دوسرے برائٹ سٹار بھائی کا چلو سگنل چلا گیا تو ضیاء بھائی نے بھی اچھے طریقے سے کر دیا۔ وہ اللہ تعالیٰ آپ کی اس کاوش کو قبول فرمائے۔ اور ایک بات اگر عظیم بٹ صاحب تک میری آواز پہنچ رہی ہے اور دوسرے جماعت قادیان کے لوگوں تک، یہ دیکھیں بٹ صاحب، آپ جب بھی آتے ہیں پینل پہ 8 بندے بیٹھے ہوتے ہیں، لیکن جس بندے سے آپ کی بات ہو رہی ہوتی ہے بٹ صاحب صرف وہی بولتا ہے اور کوئی نہیں بولتا، حتیٰ کہ گفتگو ختم ہو جاتی ہے تو آپ 2 ہی بول رہے ہوتے ہیں، ہوسٹ بھی نہیں بولتا۔ لیکن بٹ صاحب جب مسلمان آپ لوگوں کی لائف پر جاتے ہیں، 7-8 لوگ آپ بٹھا لیتے ہیں، ایک بندہ دعویٰ کرتا ہے میں نے بات کرنی ہے، اس کی باری نہیں آتی، ساتھ کے ساتھ آپ کے لوگ بول رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ طریقہ جس طرح کا آپ یہاں پر جو ماحول پاتے ہیں، اپنی محفلوں میں گزارش کیا کریں کہ مسلمان جب آتے ہیں تو آپ بھی اسی طرح کا مروائٹ کیا کریں، اگر بے صبرے لوگ ہیں نہیں ان سے صبر ہوتا، ان کو نیچے اتار دیا کریں،
کہ भाई जब तक गुफ्तगू है, इन दो लोगों में गुफ्तगू तय हुई है, इन दो लोगों को गुफ्तगू करने दो। अगर आप लोग देखेंगे कि भाई ये हमारा बंदा जो है ये इस चीज़ की इसके ऊपर गिरफ्त नहीं है, आप बंदा चेंज कर लें। लेकिन जब तक गुफ्तगू चल रही है वो दो बंदों के दरमियान रहने दे। क्या फरमाएंगे ब्राइस्टार भाई, मेरा मुतालबा को भट्ट साहब से गैर मुनासिब है या कोई मुनासिब है? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह जी, आपका मुतालबा बिल्कुल मुनासिब है। और गुफ्तगू का मज़ा भी तभी आता है कि दोनों तरफ से दोनों की बात सुनी जाए, तो खुद को भी समझ आती है, जो ऊपर बैठे तो उनको भी, जो नीचे सामीन होते हैं उनके लिए भी उसमें कुछ सबक होता है। वरना जो बात ही ना की जाएगी, एक तरफा बात होगी, दूसरों को डिस्टर्ब किया जाएगा, म्यूट किया जाएगा, नीचे उतार दिया जाएगा, बदतमीजी की जाएगी, तो इस माहौल में तो कोई शाइस्ता गुफ्तगू तो हो ही नहीं सकती। तो लिहाजा चीज़ का आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं, ख्याल रखना चाहिए। बाकी मेरी बात जो है वो शुरू हुई, तो वो शुरू होने से पहले एक लिहाज से खत्म हो गई। वो क्या कहते हैं कि हम हैं मुश्ताक और सिग्नल बेजार, या इलाही ये माजरा क्या है। तो सिग्नल इशू तो रहता है और भी दुख है ज़माने में मोहब्बत के सिवा। तो इस वजह से जो है ये बात शायद तक नहीं पहुंच सकी। लेकिन जैसे आपने जिक्र किया कि ज़िया भाई ने बड़े अच्छे तरीके से आगे बढ़ाया और बहुत मुदल्लिल गुफ्तगू की, तो मैं उनका शुक्रिया भी अदा करता हूँ। मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला इस गुफ्तगू से। तो बाकी जो आपका भी शुक्रिया बहुत बहुत फैजी भाई। बाकी ये है कि इस आयत मुबारका में जो दूसरी आयत की तरह आप देखें, कुरान मजीद के जो मानी है, तो या तो अल्लाह तबारक व तआला ने खुद मुतय्यन कर दिए हैं, और बाकी जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद मुतय्यन फरमा दिए, जो शारे हैं, शारे इस्लाम है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला की तरफ से खातमुन नबिय्यीन है। तो ज़ाहिर है जो उनका फ़हम है वही हकीकी फ़हम है, तो उसका मुतय्यन कर दिया। और फिर ये कि उसके बाद अगर देखा जाए तो सहाबा कराम जो अहले ज़ुबान भी थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत भी पाई उन्होंने, तो उन्होंने बता दिया कि कुरान मजीद के कौन सी आयात के क्या मफ़ाहीम है। तो अब ये 1400 साल से उलमा ने भी इसको तहक़ीक़ करके बहुत सारी चीज़ें मज़ीद वाज़ेह कर दी, तफासीर में और शरह में, ये सारी भी चीज़ें हमारे सामने हैं। अब मामला ये है कि जब ये कोई नया मानी पहनाएंगे, तो लाजमी तौर पर आयात को नया मानी पहनाएंगे जो पहले मौजूद नहीं है, जो सरीहन जाता है कुरान के अपने मफहूम के, जो अल्लाह बयान कर रहा है या अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान कर रहे हैं, जो सहाबा कराम ताबीन तबा ताबीन जो बयान कर गए हैं, उसके खिलाफ लेना पड़ेगा। इनको यहूदियों के और उनको खास तौर पर हिंदुओं के फलसफे की तरफ, जैसे तनासुख का अकीदा है, ऐसे कायदे की तरफ जाना पड़ेगा। तो वहां से ये दलाइल ला के कुरान मजीद के अंदर ठोस के वहां से अपने मतलब अखज़ करने की कोशिश करेंगे। इसी को हम दजल कहते हैं, इसी को हम फरेब कहते हैं। अच्छा, अब इस आयत की तरफ आ जाए, अगर इसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, वाज़ेह तौर पर इसका शान नुज़ूल मौजूद है हज़रत सुबहान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की हदीस के अंदर, कि आप वो बहुत परेशान थे और वो उनके बारे में पता चला वो रोते थे, और उन्होंने आकर अपना गम अपने गमगुसार मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने महबूब के सामने रखा कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि आज तो हम आपको देखते हैं, आपकी ज़ियारत करते हैं, आपकी मजलिस में बैठते हैं, हमारी आंखों को आप ठंडक हैं, हमारे दिल को सुकून मिलता है, लेकिन जब आप वफात पा जाएंगे, आपका विसाल मुबारक हो जाएगा, तो फिर हम क्या करेंगे। तो उस पर ये आयत नाज़िल हुई। और इसी तरह एक दो और सहाबा के बारे में भी आता है, इंसानी सहाबा के बारे में जिन्होंने ये बात की थी, हदीस के अंदर मौजूद है और सही हदीस है, उस पर ये आयत नाज़िल हुई। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको बुलाया और उनके सामने ये आयत नाज़िल पढ़ी, वही तो अल्लाह व रसूला फउलाइका मअल्लज़ीना अनअम अल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीना वस्सिद्दीक़ीना वशुहदाኢ वस्सालिहीन व हसुना उलाइका रफ़ीक़ा। ये है कर्ज इस आयत का, व हसुना उलाइका रफ़ीक़ा, क्या ही बेहतरीन वो रफाकत है। तो उनको ये खुशखबरी दी कि अगर मेरा विसाल हो भी गया, जब विसाल हो जाएगा तो जन्नत में हम लोग इकट्ठे होंगे, तुम मेरे साथ होगे वहां पर जन्नत के अंदर। अब देखिए ना, ये साथ की सिर्फ यही आयत तो और भी आयत है, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साथ ही खुशखबरियां दी हैं बहुत सारे अहादीस के अंदर। जैसे फरमाया कि जो यतीम पर हाथ रखने वाला है वो मेरे साथ, यतीम के सर पर हाथ जो रखेगा वो मेरे साथ जन्नत में ऐसे होगा जैसे दो उंगलियां हैं।
تو کیا وہ نعوذ وہ نبی بن جائے گا؟ بالکل نہیں. اسی طرح وہ جو حدیث مبارکہ ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک تو ضیاء بھائی نے حدیث پڑھی تھی کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تاجر، سچے اور ایماندار تاجر کو یہ خوشخبری دی رفاقت کی. وہاں بھی وہی الفاظ، یہی الفاظ ہیں بیائی جو یہاں موجود ہیں اس آیت کے اندر. اور اسی طرح کا اور حدیث مبارکہ بھی ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص ہزار بار سورۃ الاخلاص کا ذکر ہے، یا فرمایا کہ جو 100 آیات پڑھے گا تو 1000 آیت پڑھے گا، وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا. اور وہاں پر بھی یہ آیات ہیں کہ ان کا ساتھ جو ہے وہ مان نبیین اور صدیقین و شہداء، وہاں پر